میں یہاں یہ کرنا چاہتا ہوں جو سوال آپ نے کیا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا. اس وفد نے آ کر کہا یا رسول اللہ اجتماعی طور پر ہمیں کوئی وصیت فرما دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیت فرمائی وہ ایک جملہ تھا، مگر وہ ایک جملہ اس پورے معاشرے کو سدھارنے کے لیے، اس پورے معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے کافی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو. وفد کے جو لیڈر تھے، بڑے تھے، انہوں نے پھر کہا یا رسول اللہ کوئی وصیت کیجئے. آپ نے پھر فرمایا لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو. تیسری مرتبہ پھر یہی بات ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا. پتہ یہ چلا کہ دنیا کے اندر ایک سب سے بڑی عبادت یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. شادیوں میں جتنی مشکلات آج موجود ہیں، ہم بحیثیت معاشرہ، بحیثیت قوم، ہم اس کا حصہ ہیں. جنازے کے موقع پر ہماری بڑی لمبی ڈیبیٹ ہوئی افطار کے موقع پر کہ کتنی مشکلات ہوتی ہیں. کوہستان کے علاقے میں جہاں لوگ کہتے ہیں ہم خالصتاً 100% دیندار لوگ ہیں، وہاں جتنے داماد ہوتے ہیں ہر داماد کو نماز جنازہ کے موقع پر لا کر ایک ایک بھینس ذبح کرنی ہوتی ہے. ہم ان مشکلات کا حصہ ہیں. ہم ان مشکلات پر بات کیوں نہیں کرتے؟ ہم اس طرف کیوں نہیں آتے؟ دیکھیں آج آرام کی تمام علائش، تمام ضروریات میرے گھر میں موجود ہیں، لیکن فیصل قریشی صاحب آپ اس بات سے اتفاق کریں گے، یہ پینل اتفاق کرے گا کہ پیسہ ہونے کے باوجود، بینک بیلنس ہونے کے باوجود، اچھی گاڑی، اچھا بنگلہ، یہ اچھی ضروریات زندگی کی چیزیں ہونے کے باوجود ہماری زندگی میں وہ سکون نہیں ہے جو ہمارے بڑوں، ہمارے اکابرین کی زندگی میں سکون تھا. کیوں؟ ہم نے سکون ان چیزوں میں تلاش کرنا شروع کیا ہے. سکون کا تعلق زمین کی آرائش سے نہیں ہے، سکون کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے. سکون کبھی بھی لینے سے نہیں آتا، سکون دینے سے آتا ہے. سکون کبھی بھی کھانے سے نہیں آتا، سکون کھلانے سے آتا ہے. سکون کبھی بھی پہننے سے نہیں آتا، سکون پہنانے سے آتا ہے. تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، آپ کو اتنا سکون نہیں آئے گا کیونکہ آپ کا فرض ہے. آپ کسی پڑوسی کے غریب بچے کو اپنی گاڑی پہ بٹھا کر لے جائیں، اسے انجیکشن لگوائیں، اسے دوائی دلوائیں، اس کے سر پہ پیاز سے ہاتھ پھیریں، آپ کو رات کو اتنی سکون کی نیند آئے گی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. میرے ایک دوست نے آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. مجھے رات کے 2 بجے، میرے شہر کے نام لینا مناسب نہیں، شہر کے ایک بڑے کروڑ پتیہ نہیں ارب پتیہ دوست ہیں ہمارے، فیکٹری آنر ہے، ان کے پاس جو لیبر ہے وہ 23,000 سے زیادہ ہے. ان کا فون آیا، کہنے لگے جناب نیند نہیں آ رہی، کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیں. اب محمد علی شاہ صاحب تھے نہیں کہ ہم ان سے وظیفہ پوچھتے، تو میں نے کہا جناب آپ صبح مجھے بلا لیں اپنی فیکٹری میں، ہم آپ کو وظیفہ بتا دیتے ہیں. کہتے ہیں ابھی بتا دیں. میں نے کہا جی ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے، اگر آپ عمل کریں گے، ہے مشکل مگر عمل کریں گے تو آپ کو نیند ضرور آئے گی روزانہ. کہنے لگے کیا ہے؟ میں نے کہا جناب آپ جس طرح کا روزانہ روب داب جھاڑتے ہیں نا اپنے ملازمین پر، تو اس سے ہر ملازم بھی واقف ہے اور ہم بھی واقف ہیں. آپ صبح ایسا کریں، صبح جلدی چلے جائیں فیکٹری، اور جتنے آپ کے ملازمین آتے ہیں صرف آپ ان سے کھڑے ہو کر مصافحہ کر لیں، پیار سے ان کا حال احوال پوچھ لیں، ان کی خیریت پوچھ لیں. انہوں نے ایک دن کیا، دوسرے دن کیا، تیسرے دن کیا، چوتھے دن آنے اور بات کر رہا ہوں وہ بھی سن رہے ہوں گے، ان کی رات کو نیند کھانے کی جو دوائی تھی وہ چھوٹ گئی. اللہ اکبر. خود بہت نیند آ گئی. تو ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، یہ باقاعدہ اس دنیا میں سب سے بڑی عبادت ہے. واہ 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 واہ. جی کاشف السلام علیکم. فیصل بھائی کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں.